عزیزان، شب شہادت رسول گرامی اسلام و شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد بس صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا یہ رسول شہید ہو جائے، قتل کیے جائے یا وفات پا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر اسی زمانے جاہلیت کی طرف لوٹو گے؟ قرآن نے سوال پوچھا ہے اہل ایمان سے، اہل قرآن سے اور اہل قبلہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے انبیاء کے معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ خود ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ کے معجزات میں چند مشہور معجزات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، ایک تو رسول اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں رسول اللہ نے سورج کو پلٹایا تھا۔ ایک معجزہ رسول اللہ نے یہ دکھایا کہ اپنے انگشت سے قمر کو، چاند کو دو حصوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا، شق القمر کہا جاتا ہے۔ ایک معجزہ رسول اللہ کے دست مبارک پر سنگریزوں کا تسبیح کرنا ہے۔ رسول اللہ کے تمام تر معجزات میں دو معجزات بہت بڑے ہیں۔ ان معجزات میں پہلا معجزہ قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ کا اولین معجزہ قرآن ہے، اور رسول اللہ کا دوسرا معجزہ جو رسول اللہ کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، دوسرا معجزہ مولائے کائنات ہے۔ قرآن بیان اور زبان کا معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، اور مولائے کائنات کی ذات، سیرت و کردار کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ کی نبوت و رسول اللہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو معجزے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن نے رسول اللہ کا جو سب سے بڑا معجزہ بیان کیا ہے وہ انقلاب نبوی ہے، جس کی طرف مومنین و مسلمین کے توجہات بہت کم ہیں۔ قرآن نے مفصل بیان کیا ہے اس انقلاب نبوی کو۔ یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ رسول اللہ ایک ایسے معاشرے کے اندر آئے ہیں کہ جس کو قرآن نے ضلال و مبین کہا تھا، آشکار گمراہی میں گرے ہوئے پھنسے ہوئے لوگ تھے، اور رسول اللہ نے اس معاشرے کے اندر آ کر، ضلال و مبین میں آ کر، ان لوگوں کو اس ضلالت سے، اس آشکار ضلالت سے نکال کر ایک ایسے مقام تک پہنچایا کہ قرآن نے ہی سورہ آل عمران کے اندر اسی امت کو ایک اور عنوان قرار دیا ہے۔ پہلے اس امت کو ضلال مبین کہا ہے قرآن نے، اب رسول اللہ نے آ کر اس امت کو اس مقام تک پہنچایا کہ قرآن نے آ کر اس امت کو دوسرا عنوان عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلمتوں میں غرق تھے، گمراہیوں میں غرق تھے، جس کو قرآن نے ضلال مبین کہا ہے۔ رسول اللہ نے آ کر تین طریقوں سے، اللہ کی نشانیاں دکھا کر، تزکیہ و تربیت کے ذریعے سے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے اس جہالت اور گمراہی میں اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کو نکالا، جو ضلالت میں تھے، جو گمراہی میں تھے، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، امیین تھے۔ ان کو رسول اللہ نے اس مقام تک پہنچایا کہ انہی امیین کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ شروع سے لے کر اب تک اور آئندہ تک
تمام امتوں میں آپ بہترین امت ہو، امت محمدی بہترین امت ہے۔ یہ فضیلت رسول اللہ نے عطا کی، یہ معجزہ ہے، توجہ کرے، یہ معجزہ ہے کہ ضلال مبین میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے مقام تک پہنچانا آسان کام نہیں۔ آج اس معاشرے کے اندر سارے مومنین ہیں، سارے دیندار ہیں، نمازی بھی ہیں، پھر بھی ان کو کسی اچھے کام کی طرف لانا، معاشرے کے اندر کوئی اچھا کام کرنا، اصلاحی کام کرنا کتنا دشوار ہے، جبکہ دیندار ہیں، نمازی ہیں، مومنین ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں تصور کریں کہ ضلال مبین میں تھے، کہا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگ اتنے کھر دماغ تھے کہ ان کے اذہان اور ان کے قلوب مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں سے زیادہ سخت تھے۔ ان سخت دلوں کو پگھلا کر رسول اللہ نے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ان کو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ضلالت میں گرے ہوئے تھے، گمراہیوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو کنتم خیر امۃ کے مقام تک پہنچا دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے انقلاب نبوی، یہ انقلاب ہے۔ اب توجہ کرے، رسول اللہ نے ضلالت سے نکالا لوگوں کو اور ہدایت کی طرف لے آیا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا، جہالت اور نادانی سے نکال کر ان کو حکمت و دانائی کی طرف لے آیا، ہلاکت سے نجات کی طرف لایا، لا کر توجہ کرے اس نجات کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر اس امت کو چڑھایا اور آگے بتایا کہ یہاں سے آگے سفر آپ نے خود کرنا ہے۔ دیکھیں، نبی و امام کا کام امتوں کے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر ان کو مقصد تک پہنچانا نہیں ہے۔ امام اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کو جہالت اور گمراہی سے نکالے، ان کے لیے مقصد متعین کرے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے راہ متعین کرے اور اس راہ پر اس امت کو چڑھائے۔ اب چڑھانے کے بعد چلنا خود امت نے ہے۔ اب نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس امت کو دھکے دے کر ہانک کر جانوروں کی طرح آگے بھی چلائے۔ دیکھیے، امام اور نبی کا کام میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا راستہ مشخص کرنا ہے اور امت کو اس ہدایت کے راستے پر چڑھانا ہے۔ اب آگے سفر امت نے خود کرنی ہے، امام نے رہنمائی کرنی ہے۔ امام آ کر امت کا کام نہیں کرتا، امام اپنا کام کرتا ہے، امام اپنا فرض انجام دیتا ہے، امت نے اپنا فرض انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کیوں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امام آ کر سارے کام کریں گے؟ یہ تصور کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ توجہ کریں، یہ تصور اس لیے ہے کہ ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، دیکھیں قرآن نے دو قسم کے کردار بیان کیے ہیں، ایک کا نام امام ہے، دوسرے کا نام اسطورہ ہے۔ قرآن کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا، اسطورہ، اساطیر الاولین، لفظ اساطیر الاولین آیا ہے۔ اساطیر اسطورہ کا جمع ہے۔ اسطورہ قرآنی ٹرمنالوجی میں اور عربی زبان میں اسطورہ ایک خیالی کردار کو کہا جاتا ہے جس کو انگلش میں ہیرو کہا جاتا ہے۔ ہیرو فارسی زبان میں قہرمان کہا جاتا ہے اور قرآنی زبان میں اس کو اسطورہ کہا جاتا ہے۔ اسطورہ یعنی خیالی کردار جو حقیقت میں نہیں ہو سکتا ایسا کردار، اور یہ فقط خیالی ہے، فلموں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء بھی تاکید کرتے ہیں کہ یہ فلمیں دیکھا کرو، ارطغرل دیکھا کرو۔ اب ہم سب نے اس ارطغرل مووی کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں امام زمانہ کے بارے میں ایسا ہی تصور ہے کہ امام زمانہ بھی آ کر سب کو واصل جہنم کر کے مسائل حل کریں گے۔ فلمیں زیادہ دیکھتے، ڈرامہ زیادہ دیکھتے۔ ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے کہ ایک شخص آ کر پبلک کا کام بھی، لوگوں کا کام بھی وہ خود کرتا ہے، سب کو مارتا ہے، راستہ صاف کر دیتا ہے اور پھر لوگ آرام سے آ کر اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ فلموں میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ 200 سال سے یہ فلمیں بن رہی ہے، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں، آج تک حقیقت میں کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی شخصیت جس نے آ کر پبلک کے سارے مسائل حل کیے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ فقط خیالی ہے۔ انسان کا خیال توجہ کر، انسان کے اندر قوتیں ہیں، انسان کے اندر مختلف قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، جس میں سے قوت خیال ہے۔ مثلا ایک قوت، وہ ایک حص
کھانے کی حصے ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ہم لذت محسوس کرتے ہیں، لذت کہتے ہیں یا لذت کہتے ہیں۔ مثلا یہیں بریانی کھاتے ہیں، قورمہ کھاتے ہیں۔ ایک تو ہے غذائیت جو ہمارے پیٹ کو چاہیے، معدے کو چاہیے، خون بنائے، طاقت بنائے، انرجی بنائے۔ عام طور پر ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جن کے اندر ذائقہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، لیکن ہمارے پیٹ کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہم عام طور پر وہی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو ہمیں زیادہ لذیذ ہے، لذیذ کھانے کہتے ہیں، لذیذ کھانا۔ اگرچہ معدہ تباہ کر دے یہ کھانے، لیکن ہم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کس کے خاطر؟ تاکہ یہ جو زبان کی ہے، جو منہ ہے، اس کو لذت مل جائے۔ اسی طرح ہمارے کان بھی لذت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آمادہ ہیں، ہم اسے لذت چاہتے ہیں، یہ کان بھی۔ مثلا سرے، کیوں گانے سنتے ہیں؟ مثلا ایک شخص وہی نعت والا مضمون، وہی گانے والا مضمون بغیر سر کے سنائیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، لیکن سر کے ساتھ سنائیں تو اس کے اندر کوئی اچھا مطلب نہ بھی ہو تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سر، ہمارے کان اس سر سے لذت محسوس کرتے ہیں، آنکھیں لذت محسوس کرتے ہیں ایک اچھا منظر جب دیکھتے ہیں۔ بس انسان کے اندر یہ قوات ہے، یہ مختلف قسم کی طاقتیں ہیں کہ یہ لذت محسوس کرتی ہے، یہ طاقتیں۔ اسی طرح انسان کے اندر قوت ہے، قوت خیال، عقل نہیں، عقل اور چیز ہے، خیال اور چیز ہے۔ خیال کیا ہے؟ خیال مثلا بعض اوقات دیکھا ہے، بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے جو آپ گھوڑے دوڑاتے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسہ آئے گا تو بنگلہ خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، شیخ چلی کی طرح سوچتے رہتے ہیں۔ بعد میں جب آنکھیں کھلتے ہیں تو پھر وہیں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ذہن کے اندر بیٹھے بیٹھے جو تصویریں بناتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے خیال۔ یہ جو قوت خیال ہے یہ بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ ہم فلمیں کیوں پسند کرتے ہیں، موویز کیوں پسند کرتے ہیں؟ مثلا وہی باتیں اگر کوئی سنائے، مووی والی کہانی سنائے تو پسند نہیں ہے، بور ہو جاتے ہیں، لیکن جب مووی دیکھتے ہیں تو ہم بور نہیں ہوتے۔ 4-4 گھنٹے کی موویز، بلکہ ارطغرل والا تو کئی سینکڑوں قسطوں پر ہے، لیکن بور نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو موویز ہے، یہ فلمیں ہیں، یہ اس کے اندر اسطورے ہوتے ہیں، خیالی کردار ہوتے ہیں۔ ان کا حقیقت میں کوئی کردار ہو، جو فلم کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے اس کو باہر لے آؤ، ایک شخص کو بھی نہیں مار سکتا، لیکن فلم میں وہ ہزاروں لوگوں کو اکیلے پچھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو فلمی اور خیالی کردار ہے یہ ہمارے قوت خیال کو تسکین پہنچاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم موویز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اسطورے زیادہ برش بس گئے ہیں، اور بعض اوقات توجہ کرے، بعض اوقات بیان کرنے والا خطیب و ذاکر بھی امام کو لوگوں کے لیے ایک اسطورہ اور ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، امام کے طور پر نہیں بلکہ ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلا یہ جو ہمارے ذاکرین ائمہ اطہار کے خصوصاً مولا کائنات کی جو فضائل پڑھتے ہیں، جنگ خیبر اور جنگ احزاب کو جو تذکرہ کرتے ہیں، اگر جو ہمارا ذاکر جس طرح مولا کائنات کے جنگ کا جو واقعہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح سے تلوار سے ایک ہی وار میں اتنوں کو مارا اور خیبر کے دروازے کو ایک انگلی سے اکھاڑ کر آسمان پر پھینک دیا، یہ کیا وہ کیا، ذاکر نے جو جنگ خندق بیان کی ہے، ذاکر نے جو جنگ خیبر بیان کی ہے، اگر مولا کائنات کو خود سنایا جائے تو مولا کائنات بھی فرمائیں گے کہ یہ جنگ کہاں ہوئی ہے، مجھے تو نہیں معلوم، کس نے لڑی ہے ایسی جنگ، میں نے تو ایسی جنگ نہیں لڑی ہے جیسے آپ بیان کرتے ہو۔ ذاکر امام کو ایک ہیرو کے طور پر، مافوق القدرت ایک طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں میں امام کی امامت والی تصور نہیں ہے، ایک ہیرو والی تصور ہے۔ آج امام زمانہ کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہیں؟ امام وقت ہمارے منتظر ہیں، لیکن ہم منتظر نہیں ہیں، ہم آمادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں امام زمانہ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو امام زمانہ آ کر ہمارے مسائل ایک دم ختم کر دیں گے، دنیا کے اندر جتنے امریکہ و اسرائیل اور جتنے طاقتیں ان سب کو مٹا دیں گے اور مظلوموں کو عدل و انصاف فراہم کریں گے۔ یہ اسطورہ والا تصور پیش کیا گیا۔ یاد رکھیں، امام اور نبی امت کے کام نہیں کرتا، امت نے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ امام اور نبی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آ کر امت سے ان کے اپنے کام کروائے،
امت سے ان کے فرائض انجام دلوائے، نہ کہ امت کے فرائض خود امام انجام دے۔ امام کے اپنے فرائض ہیں، امام رہنما ہوتا ہے، امام پیشوا ہوتا ہے، امت کو لیڈ کرتا ہے، امام کو راہ دکھاتا ہے۔ امام سب سے پہلے مقصد دکھاتا ہے، پھر مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے، اس راستے پر آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے راہ حل پیش کرتا ہے کہ آپ نے ان خطرات سے کیسے نکلنا ہے۔ لیکن خطرات سے نمٹنا امت نے ہے، اس راستے پر چلنا امت نے ہے۔ رسول اللہ نے بھی توجہ کرے، رسول اللہ نے امت کو ضلال مبین سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا اور راہ ہدایت پر اس امت کو چڑھایا اور بتایا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے راستہ و راہ ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور اس راستے پر آپ کے لیے کون کون سی مشکلات پیش آئیں گی۔ نبی و امام امت کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چڑھا دیتے ہیں، چڑھانے کے بعد آگے راستہ دکھاتے ہیں اور خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس راہ ہدایت پر سامری پیدا ہوتے ہیں جو اس امت کو اغوا کر لیتے ہیں، اور قرآن کے اندر ہے شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے قسم اٹھائی ہے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں آپ کی عزت اور جلالت کا قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کے تمام بندوں کو اغوا کروں گا۔ لفظ استعمال ہوا ہے، شیطان نے بھی لفظ استعمال کیا، لأغوینہم، میں اغوا کروں گا، راہ ہدایت سے ان کو کسی اور طرف لے جاؤں گا۔ جو اغوا ہوتا تو جو کہ کراچی کے اندر اغوا کا تو سب کو تصور ہے، اغوا برائے تاوان ہو جاتا ہے، اغوا کسی کو کیا جاتا ہے، بچے کو، لڑکی کو، پھر تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ جس کو اغوا کیا جاتا ہے وہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا، اس کو لے جایا جاتا ہے کسی خوفناک جگہ پر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اپنے گھر میں ہی رکھ کر اغوا کرے۔ جس کو اغوا کیا جاتا ہے اس کو اس کے گھر سے، اس کے راستے سے نکالا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو سوائے مخلصین کے، اللہ کے مخلص بندوں کے علاوہ باقیوں کو اغوا کروں گا۔ جب شیطان نے کہا کہ میں اغوا کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے پر ہوں گے، نہ، ہدایت کے راستے سے، امام کے راستے سے، نبی کے راستے سے نکال کر شیطان کے راستے پر لگا دے گا، اغوا کرے گا۔ اور شیطان توجہ کرے مجسم نہیں ہو سکتا، شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے اغوا کرتا ہے، جس کو قرآن نے سامری کہا۔ ایک کریکٹر، ایک کردار کا نام سامری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلا کر راہ ہدایت کی طرف لے آیا۔ راہ ہدایت پر جب لے کر آیا کوہ طور پر چلے گئے۔ جب کوہ طور سے آنے تک توجہ کرے سامری نے ایک بچڑا بنایا، سونے سے ایسا بچڑا بنایا کہ وہ آوازیں دیتا تھا۔ اب تمام لوگ موسیٰ کے جانشین ہارون علیہ السلام جو نبی تھے ان کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چلے گئے اور اس گسالہ کی پرستی شروع کی اور کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ سامری نے بھی یہ کہا کہ موسیٰ اپنے رب کو ڈھونڈنے گئے ہیں لیکن ان کو رب نہیں ملا، رب مجھے مل گیا ہے، یہ ہے آپ کا رب، گسالہ، بچھڑا، گائے کا بچہ، اور سب نے اس کی پرستی شروع کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے غصے میں، واقعات مفصل ہے، دیکھیے سامری نے آ کر 40 راتوں میں، 30 راتوں کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 راتیں۔ 40 راتوں کے اندر سامری نے آ کر پوری امت کو، بنی اسرائیل کو اغوا کیا، راہ موسیٰ سے ہٹا دیا۔ قرآن اس لیے بیان کیا کہ یہ ہونا ہے امت محمدی کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ نے بھی اپنی امت کو ضلال و مبین سے نکال کر راہ ہدایت پر چڑھایا۔ جیسے ہی راہ ہدایت پر چڑھایا ابھی رسول اللہ کی آنکھیں بند بھی نہیں ہوئی، سامری پیدا ہوئے جنہوں نے راہ رسول سے امت کو اغوا کیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہیں جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جس طرح موسیٰ کے جانشین تھے ہارون، آپ میرے جانشین ہیں۔ جس طرح موسیٰ جب پردہ غیبت میں گئے، 40 راتوں کے لیے گئے، تو سامری پیدا ہوئے اور ہارون کو تنہا کر دیا گیا۔
اسی طرح میرے بعد اے علی آپ کو بھی تنہا کیا جائے گا، امت کو کسی اور طرف لے جایا جائے گا، رسول اللہ نے بتایا، اور یہ امت سامریوں کے ہاتھوں پھر گئی، دوسرے راستے پر چڑھ گئی۔ یہ خطرہ ہوتا ہے امتوں کے لیے کہ نبی کا جو دکھایا ہوا راستہ ہے، امام کو جو دکھایا ہوا راستہ ہے، کچھ آ کر اس کو اغوا کرتے ہیں، اس راستے کو بدل دیتے ہیں، کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے انقلاب عقبی۔ قرآن نے دو قسم کے انقلاب کا تذکرہ کیا ہے، ایک انقلاب نبوی اور دوسرے کا نام ہے انقلاب عقبی۔ انقلاب نبوی و انقلاب عقبی۔ انقلاب نبوی کیا ہے؟ انقلاب نبوی یہی ہے کہ جو ضلال مبین میں، جہالت میں، جاہلیت میں، گمراہی میں تھے، ان کو نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا، نجات کی طرف لے آیا، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا مصداق بنایا۔ یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تبدیلی ہے، یہ انقلاب نبوی ہے۔ انقلاب عقبی کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما محمد الا رسول، یہ محمد بس صرف اور صرف رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور آ کر چلے گئے، اب یہ رسول محمد یہ بھی آئے ہیں اور یہ بھی چلے جائیں گے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سابقہ رسول کی طرح، سابقہ انبیاء کی طرح یہ رسول بھی اگر شہید کیے جائے، قتل کیے جائے یا وفات ہو جائے تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں دوبارہ اسی زمانے جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے؟ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، انقلبتم علی اعقابکم، انقلاب اسی لفظ، یہی لفظ ہے، انقلبتم علی اعقابکم، عقب کی طرف، پیچھے کی طرف، جاہلیت کی طرف دوبارہ جاؤ گے، دوبارہ ایک انقلاب برپا کرو گے جو جہالت، جو ہدایت سے جاہلیت کی طرف ہوگی۔ قرآن نے یہ سوال پوچھا ہے، قرآن نے اس لیے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد یہ انقلاب نبوی انقلاب عقبی میں تبدیل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ کے آنکھ بند ہوتے ہی یہ امت انقلاب نبوی سے انقلاب عقبی کی طرف چلی گئی، انقلاب عقبی کی طرف چلی گئی، جہالت کی طرف چلی گئی، جاہلیت کی طرف چلی گئی، ضلالت کی طرف چلی گئی۔ انقلاب عقبی یعنی سابقہ حالت، رسول اللہ کی بعثت سے پہلی والی حالت، جس کو قرآن نے جاہلیت کہا ہے۔ جاہلیت عام طور پر ہم نہ جاننے کو کہتے ہیں، ناخواندگی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جاہلیت سے مراد یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ دو الفاظ ہے، توجہ کریں، ایک جہالت ہے اور ایک جاہلیت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جہالت یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا نہ آئے، جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ لیکن جاہلیت اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جاہلیت کا معیار کچھ اور ہے۔ ممکن ہے ایک پڑھا لکھا ہو، ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک سیاستدان ہو، ایک وزیر ہو، لیکن جاہلیت میں غرق ہو۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت، توجہ کریں، جاہلیت ہدایت کے مقابلے میں ہے، جہالت علم کے مقابلے میں ہے۔ جہاں پر علم نہ ہو اس کو جہالت کہتے ہیں، جہاں پر ہدایت نہ ہو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جو انسان ہدایت سے محروم ہے، جو انسان ہدایت سے خالی ہے، یہ جاہلیت میں گرفتار ہے، اگرچہ پڑھا لکھا ہو۔ جس انسان کے اندر اسلامی اور الہی اور انسانی اقدار و ویلیوز نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے والا جو معاشرہ تھا، جاہلیت والا معاشرہ، اس کے اندر اخلاقیات اور انسانی ویلیوز اور الہی اقدار نہیں تھی، آبائی اقدار تھے۔ اس معاشرے کی بنیاد ظلم پر تھا، اور رسول اللہ نے جو معاشرہ انقلاب نبوی کے نتیجے میں برپا کیا، قائم کیا، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا۔ تو اب جس انسان کے اندر ہدایت نہیں ہے وہ بھی جاہلیت میں غرق ہے۔ جس معاشرے کے اندر ہدایت نہیں ہے، جس معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر الہی اقدار نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہیں، اگرچہ وہاں پر سکولز بہت زیادہ ہو، یونیورسٹیز بہت زیادہ ہو، کالجز بہت زیادہ ہو، مدرسے بہت زیادہ ہو،
پھر بھی قرآن کے نزدیک یہ جاہلیت ہے، یہ معاشرہ جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ساتھی اصحاب، بہت سے اصحاب ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے جنگ بدر میں جو اسیر ہو گئے، جو دشمن اسیر کیے گئے، ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کے فدیہ کے طور پر رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو کافر قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بہت سے اکثر صحابی ان پڑھ تھے، اور بہت سے اصحاب اسی ان پڑھی کی حالت میں، اسی ناخواندگی کی حالت میں، اسی جہالت کی حالت میں چلے گئے دنیا سے، شہید ہو گئے، گزر گئے۔ جنگ بدر کے اندر جو شہید ہو گئے، جنگ احد میں بہت سے شہید ہو گئے، یہ سارے ان پڑھ تھے، لیکن ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ قرآن نے بڑی فضیلت بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جہالت تھی لیکن جاہلیت نہیں تھی۔ بہت سے ایسے صحابہ تھے جو رسول اللہ کے بعد 50 60 سال تک زندہ رہے، لیکن پڑھے لکھے بھی تھے لیکن جاہلیت میں غرق تھے۔ عصر رسالت میں جاہلیت میں نہیں تھے، ہدایت کے راستے پر تھے، لیکن رسول اللہ کے رحلت کے بعد جاہلیت کی طرف آ گئے۔ جو قرآن بتا رہا ہے کہ آیا یہ رسول قتل کیے جائے، شہید کیے جائے، تو کیا تم دوبارہ زمانے جاہلیت کی طرف، عصر جاہلیت کی طرف الٹے قدم پلٹو گے؟ قرآن نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے جاہلیت آج بھی ہے۔ عرض کیا کہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس انسان کے اندر ہدایت نہیں ہے، نور ہدایت نہیں ہے، الہی اور انسانی اقدار اور ویلیوز نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے والی جاہلیت قدیمی جاہلیت تھی، لیکن آج کی جاہلیت ماڈرن جاہلیت ہے۔ یقین جانو آج کی جاہلیت عصر رسالت سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے والی جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آج پڑھے لکھے جاہلیت کے اندر غرق ہے۔ آج دنیا کے اندر جو فساد ہے، آج اس ملک کے اندر جو فساد ہے، یہاں پر جو تکفیریت ہے، یہاں پر جو کرپشن ہے، یہاں پر جو ظلم ہے، یہ کن کی وجہ سے؟ آیا ان رکشا ڈراور جیسے ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے ہے، یا پھر پڑھے لکھوں کی وجہ سے ہے؟ پڑھے لکھے مفتیوں نے آگ لگا دی ہے، پڑھے لکھے انجینئر نے کرپشن کی ہے، پڑھے لکھے سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا اور یہ فقط کافی نہیں ہے، علم فقط کافی نہیں ہے جاہلیت سے نکلنے کے لیے۔ قرآن جہالت سے زیادہ جاہلیت پر تاکید کرتا ہے کہ جہالت سے زیادہ جاہلیت سے اپنے آپ کو نکالو، اور جس معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہلانہ معاشرہ ہے، جاہلیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے۔ اور رسول اللہ کا معجزہ انقلاب نبوی یہ تھا کہ رسول اللہ نے جاہلیت سے امت کو نکالا، راہ ہدایت پر چڑھایا، راہ ولایت کی طرف لے آیا۔ لیکن یہ امت عصر رسالت کے فوراً بعد، رحلت رسول کے فوراً بعد الٹے قدموں، جس طرح قرآن نے پیشن گوئی کی تھی، الٹے قدموں دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئی۔ اور دیکھیں جاہلیت کی طرف پلٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت امامت کو چھوڑ کے، ولایت کے راستے کو چھوڑ کر خلافت کے راستے پر، غلط راستے پر چڑھ گئی۔ اس غلط راستے پر بھی آگے جا کر پھر ملوکیت میں گھس گئی، اور ملوکیت سے آگے پادشاہت اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سے نظاموں کے اندر ابھی تک جو بھی نظام، توجہ کریں، آج جو دنیا کے اندر نظام حاکم ہے، جمہوریت ہے یا دوسرے ممالک کے اندر کوئی اور نظام ہے، دنیا کے اندر کئی سسٹمز ہیں حکومتی، یہ تمام سسٹم جو ہدایت سے خالی ہے، یہاں پر عالم اور غیر عالم، عالم اور جاہل سب برابر ہے، یہاں پر مومن و منافق سب برابر ہے، بلکہ منافق مومن سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کو، اس نظام میں۔ یہ سب جاہلیت ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تصور کرے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رسول اللہ کے رحلت کے فوراً بعد سے ہوا۔ رسول اللہ نے میدان غدیر میں امت کو راستہ دیا، راہ ہدایت پر لا کر قیامت تک کے لیے راستہ متعین کیا کہ آپ نے اس راستے پر چلنا ہے، امامت کے راستے پر، ولایت کے راستے پر، امامت کے نظام میں، ولایت کے نظام میں۔ لیکن رسول اللہ کے رحلت کے بعد یہ راستہ بدل دیا گیا، سامری پیدا ہوئے جنہوں نے راستہ بدل کر امت کو کسی اور راستے پر لگا دیا، جو ابھی تک توجہ کرے۔ آج ہم خوش ہیں کہ شاید ہم بہتر نظام ہے، نہ، آج کا نظام کل سے نظام سے بدتر ہے، آج کا نظام خلافت سے بدتر ہے، آج کا نظام ملوکیت سے بدتر ہے، آج کا نظام پادشاہت سے بدتر ہے، اور آج کا نظام یزیدیت سے بدتر ہے۔
جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہدایت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ضلالت و گمراہی اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کا آغاز عرض کیا کہ رحلت رسول کے فوراً بعد سے ہوا، انقلاب عقبی کے بعد، انقلاب نبوی کے بعد انقلاب عقبی کا آغاز ہوا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات۔ بس رسول اللہ نے میدان غدیر میں امت کو اس ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے بعد قیامت تک کے لیے صراط مستقیم دکھایا، راستہ دکھایا، مقصد دکھایا، اور مقصد قرآن نے بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رسول اللہ نے انقلاب کا آغاز کیا ہے، اس کو آخر تک پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے۔ انجام کیا ہے؟ تکمیل کیا ہے؟ انقلاب نبوی کا تکمیل، انقلاب نبوی کا انجام کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ رسول اللہ نے تو صرف مکہ اور مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں پر اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس ہدایت سے محروم نہ رہے۔ اب تک وہ مرحلہ نہیں آیا کیونکہ وہ مرحلہ امت نے طے کرنا تھا۔ رسول اللہ نے انقلاب کا آغاز کیا تھا، اس انقلاب کو توجہ کرے، اس انقلاب کو امامت کے سائے میں امت نے طے کرنا تھا، انجام تک پہنچانا تھا، لیکن اس امت نے امامت کا دامن چھوڑ دی، ولایت کا دامن چھوڑ دی اور سامریوں کے پیچھے چلے، اور سامریوں نے بجائے اس کے کہ اس انقلاب نبوی کو انجام اور تکمیل تک پہنچاتے، وہ پیچھے کی طرف انقلاب عقبی کی طرف، جہالت کی طرف اور جاہلیت کی طرف لے گئے۔ بس رسول اللہ نے میدان غدیر میں اعلان فرمایا، تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ جب سے غدیر سے واپس آئے رسول اللہ بیمار ہوئے، 18 ذی الحج حجۃ الوداع، اس کے بعد سے تقریباً 2 ماہ مسلسل علیل رہے۔ مسجد نہ آ سکی، اتنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے۔ شہادت سے 3 دن پہلے رسول اللہ نے مدینہ کے اندر اعلان کروایا کہ میں آپ تمام لوگوں سے آخری خطاب کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں عصر رسالت میں اس سے بڑا اجتماع وہاں پر کبھی ہوا نہیں تھا۔ مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کے احاطے میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ رسول اللہ کا در مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، اور رسول اللہ کے اس در سے مسجد نبوی کے در تک چند قدم کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ اسی بیماری کی حالت میں، اسی کمزوری کی حالت میں گھر سے نکلے، مگر لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کو ایک طرف مولا کائنات نے سہارا دیا ہے اور دوسری طرف آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے سہارا دیا۔ سہارا لے کر آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ آ کر رسول اللہ منبر سے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان چند دن کا مہمان ہوں، اگر کسی پر میرا کوئی حق ہے تو میری حیات میں ہی مجھ سے وہ حق لے لے، کل روز محشر مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔
رسول اللہ نے 3 مرتبہ تکرار کیا کہ اگر کسی پر میرا کوئی حق ہے تو آپ وصول کریں۔ تمام لوگ گڑ گڑا کر رو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے رسول اللہ کی اس حالت کو دیکھ کر۔ درمیان سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر ندا دی، صدا بلند کی، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر ہے۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کون ہے۔ وہ شخص آگے آتا ہے، سامنے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک جنگ کے اختتام پر مال غنیمت جب جمع ہو گیا تو مال غنیمت کے تقسیم کے وقت مجموعہ تھا، رش تھا، تو آپ نے آ کر لوگوں کو ہٹایا۔ ہٹاتے ہٹاتے آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ کوڑا میرے بدن کو لگا تھا، مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ ہٹانے کی نیت سے آپ آگے بڑھے اور آپ کا ہاتھ کا کوڑا میرے بدن کو لگا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے حسنین جا کر گھر سے کوڑا لے کر آؤ۔ حسنین جاتے ہیں، گھر سے کوڑا لے کر آتے ہیں۔ وہ شخص کوڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت آپ کا کوڑا مجھے لگا تھا میرا بدن عریان تھا، لیکن آپ کے بدن پر لباس سے، کرتا ہے، قمیص سے۔ رسول اللہ نے پشت مبارک سے قمیص اٹھایا، قمیص کا دامن اٹھایا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ کے اس کمزور اور نحیف پشت کو دیکھا فریادیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیواروں کے ساتھ سر ٹکرا ٹکرا کر فریادیں کیے۔ دامن اٹھا کر جیسے ہی پشت کو امام رسول اللہ نے دکھایا، یہ شخص کوڑے کو زمین پر پھینکتا ہے اور فوراً آ کر رسول اللہ کے پشت مبارک پر موجود مہر نبوت کو چومتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو اذیت دوں، میں تو صرف آپ کی اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک بہانہ تھا۔ عزاداروں رسول اللہ واپس آتے ہیں، بی بی کے حجرے میں جب تشریف لاتے ہیں 3 دن تک، روایت میں ہے 3 دن تک رسول اللہ اذیت میں رہے، تکلیف میں رہے۔ رسول اللہ کو نیند نہیں آئی، سکون نہیں ملا۔ 3 دن کے بعد 28 صفر کے صبح رسول اللہ کو تھوڑا سا سکون اور تھوڑی سی نیند آئی۔ ابھی رسول اللہ سوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی نے آواز دی کون ہو؟ میرا بابا 3 دن بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کی ہے، سو گئے ہیں۔ آواز آتی ہے مجھے آپ کے بابا رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ آپ بعد میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر بی بی فرماتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد آ جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ اس نے دستک دی، بی بی کو جلال آیا۔ بی بی نے فرمایا کہ آپ نہیں سنتے کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا ہے، آخر کیوں اذیت دیتے ہو؟ رسول اللہ آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی اجازت دو، ان کو منع نہ کرو، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو آدم سے لے کر آج تک کسی سے مہلت طلب نہیں کی ہے، کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ اے فاطمہ، اے بیٹی، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آج اسرائیل آپ کے در پر آ کر آپ سے اذن طلب کر رہا ہے، آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ عزاداروں اجازت، بیوی اجازت دیتی ہے، اسرائیل گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزاداروں رسول اللہ کا روح پرواز کر جاتا ہے، رسول اللہ کو لے کر جاتا ہے۔ عزاداروں ادھر بیٹی فاطمہ سر پیٹتی ہے، ماتم کرتی ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ، آج میں یتیم ہو گئی،
آج میں یتیم ہو گئی۔ عزادارو، بی بی فاطم کرتی ہے، بی بی فریادیں کرتی ہے، اے بی بی آپ خوش نصیب ہیں، اے بی بی آپ خوش نصیب ہیں۔ جس وقت آپ یتیم ہو گئی، آپ نے جب ندائے بلند کی محمدہ میں یتیم ہو گئی، لوگوں نے آ کر پرسہ دیا، لوگوں نے آ کر آپ کو حوصلہ دیا، لیکن میرا سلام ہو آپ کی اس پوتی پر روز عاشور جب یتیم ہو گئی، جب فریادیں بلند کی، جب بابا بابا کر رہی تھی، کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، نہ فقط پرسہ نہیں دیا بلکہ جبریل اللہ نے تماشے عزادارو بی بی پر یہ مصیبتیں، بابا کے رحلت کے بعد یہ مصیبتوں کا آغاز ہوا۔ عزادارو ابھی رسول اللہ کو دفن کر کے آئی تھی، گھر پر آواز آتی ہے، گھر کے در پر لائن آتے، آواز دیتے ابوالحسن کو بھیجو ورنہ در کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو یہ وہی در ہے جس پر اسرائیل نے اجازت طلب کی تھی، آج یہ لائن آ کر بے حرمتی کر رہے، توہین کر رہے۔ عزادارو نہ فقط دھمکی دی، انتظار نہیں کیا، دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کا جلنے کا انتظار نہیں کیا، ایک لائن آگے بڑھتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے۔ عزادارو دروازے کو ٹھوکر لگنا تھا، پوچھتے در سے آواز آئی، الہی الہی یا فضا، اے فضا آئیو آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو اتنے میں یہ لائن اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں، مولا کائنات کو گرفتار کرتے ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولا کائنات کو کس طرح سے گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ عزادارو اتنا بیان کرو کہ رسی کا ایک سرا مولا کائنات کے گردن میں، دوسرا سرا ایک لائن کے ہاتھ میں تھا، مولا کو کھینچا جا رہا تھا۔ بی بی جب ہوش میں آئی، مولا کائنات کے دامن کو تامتی ہے، مضبوطی سے تامتی ہے۔ مولا کائنات کو جب کھینچا جاتا ہے، بی بی زمین پر کھسکتی جا رہی تھی۔ عزادارو بی بی کو پہلو کا کوئی زخم کا درد نہیں تھا، بی بی کو ابوالحسن کی مظلومیت کا درد۔ عزادارو یہ لائن کہتا ہے میں نے دیکھا زہرا کا ہاتھ چھوٹنے والا نہیں تھا، میں نے کمر بند سے قنفذ کے کمر بند سے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ ہوا میں لہرایا۔ عزادارو اس لائن نے ہوا میں لہرا کر اتنے زور سے دست عطار پر مارا کہ نیلے زخم کا نشان پڑ گیا۔ زخمی ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہنے لگی اے ابوالحسن اللہ کے حوالے، اے ابوالحسن اللہ کے حوالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسلام الذین ظلموا